حضرت علی نے فرمایا، موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ جان کر آپ ابھی رونا شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالتیں پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر مل رہے تھے اور فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزا جو اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہے جس میں کانٹا چبھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے بعد اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جزاک سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا اور تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچا۔ اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور نزا کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے بدن کے ہر حصے پر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا، موت تلوار کی مارارے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو بھی مدد مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کی اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوزان خطا کر دیتی اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روحیں چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کی حلق اور سینے سے گڑگڑا کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے ہٹ جاتی ہے، اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسد اور ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی ہی کی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کس چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا، حسرت سے امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی، اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، موت آرے کے چیر اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آرے کے ذریعے چیرنے والا انسان کو یا کینچی کے ذریعے کٹنے والے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوس میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ وہ 3 موقع کون سی ہیں؟ نمبر 1، یہ جاننے کے لیے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سن کے اسے حوض کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے، جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کی نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بھی پر نہیں مار سکتے اور لعنت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا، جب انسان اپنی ان آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے حوض کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح ہوتی ہے۔ دوسرا موقع، جب انسان والدین کو اتنا دکھ دیتا ہے، اتنے دکھ دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلی بد دعائیں اپنے کانوں سے بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع، جب موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتی ہے، انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے۔ جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، روح کو صدمہ تو پہنچتا ہے، انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا چبھے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے، اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا،
کے باوجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اسے کو ہی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اس کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں کو تکلیف میں ہوتے ہیں، دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، جبکہ یہ وہ حصے ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا۔ تو فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی، دل کو صدمہ پہنچے گا۔ فرمایا اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اگر دل پتھر بن جائے تو پھر ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ مسکینوں کو کھانا تم کھلاؤ، تمہارا دلوں کو نرم میرا اللہ کرے گا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا سامنا ہر جاندار کو کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد بانی تعالیٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر موت کے اس ذائقے کا پہلا لمحہ نزع ہے، وہ کیفیت جو روح کے جسم سے جدا ہونے کے وقت پیش آتی ہے۔ نزع کی حالت کو قرآن میں سکرات الموت یعنی موت کی بے خودی کی حالت بھی کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی تکلیف و داغ گھڑی ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بدکار۔ نزع عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے نکالنا۔ اسلامی اصطلاح میں نزع سے مراد وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے۔ یہ کیفیت انتہائی سخت تکلیف دہ اور روح فرسا ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اسے سکرات الموت یعنی موت کی بے ہوشی یا شدت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر نبیوں کے سردار کو موت کی سختی سے گزرنا پڑا تو پھر عام انسان کے لیے اس کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نزع کے وقت انسان کے جسم میں کچھ نمایاں علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1 آنکھوں کا اوپر چڑھ جانا، نمبر 2 سانسوں کی بے ترتیبی، نمبر 3 رنگ کا پیلا پڑ جانا، نمبر 4 ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا، نمبر 5 ہونٹوں کا نیلا پڑ جانا، نمبر 6 قلب کی دھڑکن کمزور پڑ جانا، نمبر 7 آخری الفاظ کی ادائیگی میں مشکل، نمبر 8 کبھی کبھی پانی کی طلب۔ یہ تمام علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ روح اپنے اصل وطن کی طرف واپسی جا رہی ہے۔ نمبر 1 نیک لوگوں کی نزع، نیک انسان کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی بہتا ہے، فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں اور وہ خوشی خوشی اپنے رب کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ بدکار انسان کی روح نہایت سختی سے نکالی جاتی ہے، فرشتے سختی سے پکڑتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو تک نہیں دی جاتی۔ حدیث میں فاجر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گیلا اون کانٹوں سے کھینچا جائے۔ نزع کی حالت میں فرشتوں کی حاضری یا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اچھے اور برے اعمال آنکھوں کے سامنے گھومتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اگر گناہوں سے بوجھل ہو تو پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے۔ نزع کے وقت کے آداب: نمبر 1 مریض کو کلمہ یاد دلانا، نمبر 2 آہستہ آواز میں تلاوت کرنا، نمبر 3 مریض کو اذیت نہ دینا، نمبر 4 پانی دینا اگر مانگے تو، 5 بلا وجہ رونے یا شور سے گریز کرنا، نمبر 6 آخری وقت میں دعا کرنا۔ نزع کی حالت اہل خانہ کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے ان پر لازم ہے کہ صبر کریں، شور نہ مچائیں، کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھیں، دعا کریں کہ مریض آسانی سے جان دے۔ موت کے بعد روح کی روانگی: جب مومن کی روح نکلتی ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے خوشبودار کفن پہنایا جاتا ہے۔ نسائی: جبکہ بدکار کی روح کو آسمانوں سے واپسی دھکیل دیا جاتا ہے۔ نزع
نزا کے بعد کے مراحل: تجہیز اور تکفین، نمبر 2 نماز جنازہ، نمبر 3 قبر میں سوالات، نمبر 4 برزخ کا مرحلہ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نزا کی تیاری کرے، توبہ کرے، نماز اور روزہ کی پابندی کرے، حقوق العباد ادا کرے، صدقہ اور خیرات کرے، کثرت سے استغفار کرے۔ نزا کا لمحہ ہر انسان کی زندگی کا سب سے اہم اور فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جس کے بعد انسان کے اعمال کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو نیکی کے ساتھ کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو غفلت میں رہا وہ خسارے میں گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت نزا کی تیاری میں لگے رہیں اور اپنے دل اور دماغ کو آخرت کی فکرت میں مصروف رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نزا کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔